تو یہ حالت ہے، تو ان سے بھی اجتناب کریں. اب بہرحال اب اتنا تو ہو گیا سود کی خباہت اس کے ذریعے، اب بچے کیسا؟ یہ اللہ بتاؤں تو پھر میری طرف سے کوتاہی ہوں گی ایک کہ بس سب بولتی ہے یہ برا ہے برا ہے، ادھر مت جاؤ، یہ پانی خراب ہے، یہ پانی مت پیو، پانی ایسا، یہ پانی ویسا ہے، لیکن پینے کو پانی نہیں دے رہے کہ تو ضرورت ہے انسان کی پانی. تو آئیے اب ہم کیا کریں؟ ادھار لینا، مجبوریاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہیں، ادھار لینا دینا یہ ضروری ہے، انسانی سماج کا تقاضا ہے. اب اس کو ہم کیسا پورا کریں؟ سب سے پہلا سسٹم اس کے لیے جو اسلام نے دیا تھا وہ بیت المال ہے. افسوس پورے نظام کو ہم مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے کرپٹ اور بیکار کیا. بیت المال کے نظام کو قائم کیجیے، اپنے علاقوں میں واپس لائیے. بیت المال کیا ہوتا تھا؟ بیت المال اللہ کے رب العزت کی طرف سے ایک نعمت تھی، اور یہ بدل تھا اس سود خور کے نظام کے خلاف. اور بیت المال میں صدقات خیرات نہ بھی آپ جمع کریں نا، صرف زکات ہی جمع کر لے ہر سال صرف بیت المال کے اندر، تو یاد رکھیے اگر صرف مسلمان اپنی زکات نکالے اور اس کو صحیح چینلائز کرے تو دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا. یہ چیلنج ہے، یاد رکھیے. میں مسلمان نہیں کر رہا ہوں، کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا. چینلائز نہیں ہے. میری زکات کتنی؟ 5000. 50 50 50 50 50 50 50 ماشاء اللہ کیا تعریف چل رہی. 100 لوگوں کو دیا زکات میں. ارے وہ 50 روپے میں کیا ہوا اس کا؟ پھر اگلے سال آ گیا صاحب میرے کو دو، اور نسلیں آ رہی میرے کو دو. وہیں 5000 تھی. ایک بھائی کا دیکھا میں نے مستحق ہے، میں تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میرے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، میں تجھے ایک ہاتھ گاڑی دلا دیتا ہوں، وہ ٹھیلے پہ کیلا چائے کی ٹپری لگاتا ہوں، میں کر دیتا ہوں. ایک کو بے نیاز کر دیجیے اس مسئلے سے. یہ ہے بیت المال کا مسئلہ. میں زیادہ بڑی بات نہیں کر رہا. اگر ایک کوئی سوسائٹی اور محلے والے مسلمانوں کے جس میں مالدار لوگ رہتے ہیں اگر وہ جم جائے کہ ہم بیت المال کا نظام قائم کریں گے تو اس سماج میں اس بستی میں غریب نہیں ہوں گا کہ ہمارے سوسائٹی سے 10 لاکھ 12 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ زکات عام باتیں نکلتی ہے. اتنی ہم لے کر کیا کریں گے؟ ایک چھوٹا سا کارخانہ ڈالیں. کیوں نہیں ڈال سکتے ہم کارخانہ؟ اس پر زکات اسی لیے تو نظام تھا. اور میں کارخانہ ڈالوں گا اور پورے غریب زکات کے مستحق کام کریں گے. اور سلیں پرونے کی مشینیں ڈالیں گے جس سے عورتیں آ کے سیئیں گی پروئیں گی، جس سے کپڑے بنیں گے جو بازار میں بکیں گے. انشاءاللہ یہ زکات کے مستحق نہیں ہوں گے. ایک بار زکات ہوگا، ایک کارخانہ چل پڑا، تھوڑی سی اگلی بار کے لیے تیاری ہماری کچھ اور دوسروں کو. تو ایک مسلمان کا مالدار محلہ 10 محلوں کو سنبھال لے سکتا ہے، اور یہ محلے ایسے ریونیو جنریٹ کریں گے کہ اگلے 10 محلوں کو، اور وہی مدینے کے حال ہو جائیں گا کہ لوگ زکات دینے نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ہم کو تھوڑی ضرورت ہے زکات کی، لیکن اس نظام کو ہم نے خود توڑا اپنے ہاتھوں سے. تعریف شہرت نام ٹکڑے کر دیا. قائم کیجیے. کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم 4 5 6 بھائی گھر میں، تو وہ تو اپنی زکات جمع کرے گا. بیت المال کا نظم بنائے زبردست، تاکہ لوگوں کو سلسلے وار بہترین انداز سے مدد ہو. پہلی چیز. اب بیت المال تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. اب کریں گے، کوشش کریں گے. میں پرسنل کیا اپنے حد تک مجھے بتائیے کوئی ایک مسئلہ، کوئی حل کہ میں کیسے لوگوں کو سود سے بچاؤں. کیونکہ یہ بیت المال لوگوں کو سود سے بچائیں گا نا، یہ ان کو ادھار بھی دیا کریں گا، ان سے ریٹرن بھی لیں گا بغیر سود کے. دوسرا اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوسائٹیز قائم کیجیے. ایسی سوسائٹیز جو پیسے جمع کرتے ہوں ہر مہینے، اور الحمدللہ اللہ نے ایسی برکت دی. اللہ نے کہا نا کہ اللہ صدقات کو بڑھا کر رہیں گا. وہ برکت آپ دیکھ سکتے، چلا کے دیکھیے. صرف ایسی سوسائٹی میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا ایک نمونہ دیتا ہوں. 10 لوگ ہم مل گئے اور 1000 روپے کی سوسائٹی ہماری، ہر مہینے 1000 لا کر جمع کریں گے. اس مہینے جمع کتنا ہوا؟ 10,000. میرا کون سا بھائی مستحق ہے جو 10,000 لینا چاہتا؟ ہم 10 میں سے صرف یہ بھائی مستحق، بھائی 10 تمہارے ہوئے. اب ہر مہینے تم کتنا لوٹاؤ گے؟ 2000. چونکہ تم نے 10 لے لیے نا، ہر مہینے ریٹرن کروں گی. بقیہ اگلے مہینے جب جمع ہوگا تو کتنا جمع ہوگا؟ 11,000. 10 جو ریگولر تھا، 1000 جو ادھار لیا تھا اس کا آیا، 11 ہوا. اب یہ بار کس کو باری ہے بھائی؟ کون سا میرا بھائی چاہتا گیا؟ 11,000 تمہارے ہوئے. ٹھیک. پھر اگلے مہینے کیا ہوا؟ کتنے جمع ہوئے؟ 13,000. آپ 3 کو الگ بھی رکھ دے، خالی 10 بھی دے تو یہ الگ جمع ہوتے رہتا، اور دوسرا لوگ ایشو ہو جاتا. پھر 2-3 مہینے بعد آپ صرف 1000 کی 10 لوگ سوسائٹی ڈالیے. اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں پیسہ ابلنے لگتا ہے. اللہ برکت دیتا ہے اس لیے کہ آپ کی نیت تھی میں سود کے خلاف کچھ قدم اٹھاؤں، اور میں ایک عام انسان ہونے کے ناطے یہ تو کر سکتا ہوں. اب جب ہم 10 لوگ تو اس سے بری ہو گئے، ایک 10 اور 5 اور 15 سال میں یہ سوسائٹی ایسا نشر و نما پا جاتی ہے، اتنا فائدہ دیتی ہے. پھر اس کے بعد اب میں کیا کروں؟ تو اب میں کیا کروں بھائی؟ اب ہم 10 کو تو ضرورت نہیں ہے، 20 ممبر بنا لو چلو، اور جو اور 30 ممبر بنا لو، اور 40 بنا لو. اور اس کے بعد اگر ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے تو بھائی میرا کوئی بھائی ہے تمہارا جس کو چاہیے، تم گارنٹر بنو اور میں دے دوں گا اس کو. آپ نہ جانے کتنے مسلمانوں کو سود سے بچا سکتے ہیں. اور بالخصوص یہ چھوٹے موٹے لوگ جو 100 روپے کے سود لے رہے ہیں، مثلا 100 روپے ان کو سبزی کے لیے چاہیے، 50 روپے ان کو کام کے لیے، ان کو تو کم از کم میں اپنی جیب سے بچا لے سکتا ہوں، ہے نا. لیکن ہم سوچتے کہاں اس کی طرف؟ سوچیے اس طرف، فکر کرنے کی اور امت کے ذمہ دار لوگوں کی اٹھنے کی ضرورت ہے اس نظام کے خلاف.
چھوٹے سے قدم اٹھائیے، انشاءاللہ اللہ برکت دیں گا اور قدموں کو بڑا کریں گا. ہر تحریک، ہر چیز چھوٹے سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے تھے، ایک انسان کے ذہن کے اندر اس کے علاوہ کیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں وہ بات تھی جو اللہ نے ڈالی نبی ہونے کے ناطے، اور اس نے پھر جو پیغام پہنچایا. تو پوری دنیا آج مسلمان کس تعداد میں ہے جس نے اللہ کے رسول کو زمانے میں دیکھا ہوں، جو ایمان نہ لائے ہوں، بولتا ہوں یہ آدمی کیسا پاگل دکھتا ہے مجھے، نعوذ باللہ، کیا کیا سوچ لیتا ہے بیچارہ. یہ تحریک ایسی شروع ہوتی ہے، کام ایسے ہوتے چھوٹے سے، اللہ برکت دیتا ہے اس کی نیتوں پر اور ان کے کام پر. شروع کیجیے، سوسائٹیز ڈالیے سود کے خلاف، انشاءاللہ آپ کچھ نہیں تو اپنے خاندان، اپنے گھر کو بچا پائیں گے. تیسرا سولوشن کیا ہے؟ اب سوسائٹی میں تو ہر مہینے دو اور اتنا ہوتا نہیں، بڑا مسئلہ بھی رہتا ہے، ہر بار جمع کرو ریٹرن بھی کرو. تیسرا BC ڈال سکتے ہیں ہم. BC سمجھتا نا، سب لوگ ڈالتے ہیں، حراجی کی نہیں لیکن عام BC. 10 لوگ جمع ہوئے، 10,000 ڈالے، آج تمہارا ہوئے 10,000. اب وہ بڑھتے رہتا اپنے. یہ سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ہر سال بڑھتے رہتے، ہر مہینے بڑھتے، BC میں بڑھتے نہیں، ختم ہو جاتے. لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنی بہن کی اور بھائی کی مدد کرنا، بھائی اسے کوئی ضرورت کی چیز لینا ہے، چلو BC ڈال دیتے ہیں. یہ بھی ایک ذریعہ، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. چوتھا، کچھ بھی نہ کر سکوں میں نظام تو ہینڈ لون جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تو دے سکتا ہوں. اگر آپ کو آگے کوئی کہے دیکھو آپ کا سرپلس منی کتنا ہے، ایکسٹرا منی، زیادہ پیسہ کتنا ہے، میں کہوں بس 1 لاکھ، اگر میں اس کو 10,000 آپ کو ہر مہینہ دوں تو آپ بولیں گے سبحان اللہ پہلے اٹھا کے لے جاؤ میرے سے، اور 1-2 لا کے دیتا ہوں میں آپ کو، تو آپ 10,000 فکس دے رہے ہیں نا، بڑا خوشی ہوتی. لیکن آپ کو کہا کہ آپ کا سرپلس منی ہے 1 لاکھ روپے زیادہ ہے، آپ اگر مجھے دے دے تو میں 10 غریبوں کا اس میں کام کر سکتا ہوں اور پیسہ آپ کو واپس لا کے دوں گا میں، یہ میرا گارنٹی ہے. لیکن ہم کو نیکیاں کہاں دکھتی چڑھتے ہوئے، سینسیکس چڑھتے اور بڑھتے ہوئے دکھتے ہم. اب نیکیاں وہ تو مرنے کے بعد جنت ہے، ابھی کہاں سمجھ میں آ رہا معاملہ ہم کو، جب دیکھیں گے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو 5 پیسے پھوٹی کوڑی میں نہیں دوں گا آپ کو اس میں. وہ پیسے پہ زکات ادا کر رہے، وہ پیسہ پڑھ کے سڑ رہا ہے آپ کا. آپ یہ کام نہیں کر سکتے جو بیت المال کے نظم چلاتے ان لوگوں سے کہیں دیکھو میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ یوز کرو، 1 سال بعد مجھے چاہیے، اور وہ اس کو 1 سال بعد ریٹرن کر دیں گے. لیکن اس دوران جو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا پتہ نہیں کتنے لاکھ نیکیاں ہوں گی. اور ہر نیکی کی قیمت یاد رکھیں، دنیا و معافی ہے، دنیا آسمان میں جو کچھ ہے اس سے مہنگی ایک نیکی ہے. تو کم از کم ہینڈ لون تو میں دے سکتا ہوں، کچھ نہیں تو اپنے طور سے میں سود کے خلاف ایک تحریک چلاؤں. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو میں اس کے خلاف بہرحال کر سکتا ہوں. یہ بہرحال کچھ باتیں تھیں جو سود کے خلاف میں نے بہرحال بہتر سمجھی کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. وقت بہرحال میں